کے شواہد یا نشانات مسجد اور مدرسے کے گرد و نواح میں کہاں پر ہیں؟ جو ہمیں ٹرپ کروایا گیا، جب ہم وہاں پر گئے، جو محدود ایکسیس ہمیں دی گئی، محدود سے وقت کے اندر ہمیں کہیں یہ نہیں دکھایا گیا کہ جو اندر سے الزامات ہیں کہ شدید قسم کی مزاحمت تھی اور ہتھیار باقاعدہ استعمال کیے جا رہے تھے، اس کے نشانات اور شواہد کس جگہ پر ہیں۔ اور چونکہ یہ نشانات اور شواہد موجود نہیں ہیں تو پبلک اسپیکولیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ نہ جانے مزاحمت کس قسم کی تھی، نہ جانے مزاحمت بڑے ہتھیاروں سے تھی یا صرف چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ تھی، اور اگر یہ نشانات اور شواہد دے دیے جائیں تو شاید یہ اسپیکولیشن ختم ہو جائے۔ بہت سارے سوال سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے استعمال کیے اسلحے سے بھی متعلق ہیں۔ دیکھیں، دنیا بھر میں جو ڈیبیٹ ہے، اگر آپ انٹرنیشنل لا اٹھا کے دیکھ لیں یا بہت سارے دوسرے معاشروں کے اندر انٹرنل معاملات بھی اٹھا کے دیکھ لیں، تو یوز آف فورس، جو طاقت کا استعمال ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، آپ سمجھیں کہ یہ اس تمام ڈیبیٹ کا ایک دل ہے۔ یعنی اگر یونائٹڈ نیشنز نے بھی بننا تھا، اس سے پہلے لیگ آف نیشنز بنی تھی، تو اس کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ کس قسم کی طاقت کا استعمال کیا جائے، کس وقت کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے، انبرائڈلڈ یوز آف فورس ہوگا یا ریسٹرینڈ یوز آف فورس ہوگا، کس قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ لیجٹمیٹ ہیں، کس قسم کے ہتھیار لیجٹمیٹ نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ اب جو ہتھیار استعمال ہوئے آپریشن کے اندر، جو دکھایا گیا اور جو ہم نے دیکھا کہ دیواریں جلی ہوئی ہیں، فاسفورس، وائٹ فاسفورس کا دھواں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور درجنوں حکومت نے خود بتایا لاشیں ایسی ہیں جو ناقابل شناخت ہیں۔ تو سوال یہ ضرور اٹھے گا اور اٹھ رہا ہے کہ اس تمام آپریشن میں کس قسم کی طاقت کا استعمال کیا گیا، جو فائر پاور استعمال ہوئی تھی اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لیے اسلحے اور طاقت کے استعمال کا باقاعدہ قانون کوئی موجود ہے تو پولیس کے لیے یہ قانون اور ضابطہ انتہائی مفصل ہے۔ میں پھر اسی کتاب کا ذکر کروں گا، پولیس لاز مینول، جو میں اس دوران پڑھتا رہا ہوں۔ میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، ایک صحافی ہوں، اور نہ ہی مجھے قانون کی سمجھ ہے، تو بہت ساری چیزیں میری سمجھ میں آئیں، بہت ساری چیزوں کے لیے مجھے اپنے جو دوست ہیں ان سے رہنمائی لینی پڑی، لیکن اس میں چیپٹر اور ورس کوٹ ہوا ہے، انتہائی الیبوریٹ اس کے اندر پروسیجر لے ڈاؤن کیا گیا ہے کہ کس وقت آپ ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، کس قسم کا ہتھیار استعمال کریں گے، ہتھیار کو کس اینگل پہ رکھنا ہے۔ چلیں، یہ تو ہتھیار کی بات ہے، اس کے اندر تو ہتھ کڑی لگانے کا پروسیجر بھی وضع کیا گیا ہے کہ کس وقت ہتھ کڑی لگائی جا سکتی ہے، اور جب ایک کراؤڈ کو آپ نے ڈسپرس کرنا ہو تو اس کے لیے اگر آپ نے آرم فورسز کو کال کیا ہو یا ٹروپس کو کال کیا ہو تو ان کو کس طریقے سے اس کراؤڈ کو ہینڈل کرنا ہے، سپرویژن کس کے پاس ہوگی، ہتھیار کس طریقے سے استعمال ہوں گے، تمام کے تمام قوانین اور پروسیجر جو ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں۔ پولیس کی حد تک بندوق کب تانیں گے، فائرنگ انٹو دا کراؤڈ کے آرڈرز کہاں سے آئیں گے، تمام کے تمام قوانین مفصل طے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس آپریشن میں ہتھیاروں کے استعمال اور اس سے متعلق ایک اور اہم ایشو ہے، یعنی اگر آپ کے سامنے جو ٹارگٹ جس کو آپ کہتے ہیں اس کے پاس چاقو ہے تو آپ بڑا چاقو استعمال کر سکتے ہیں یا اس سے دگنا بڑا چاقو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پروپورشنیٹ یوز آف فورس کے اصول کے مطابق آپ اس کے اوپر توپ یا ٹینک استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس آپریشن میں اسلحے اور طاقت کے استعمال میں جو بین الاقوامی معاہدات ہیں، جن کی ریلیونس ظاہر ہے اس حوالے سے تو نہیں بنتی، یہ ڈومیسٹک انٹرنل سچویشن ہے، لیکن اس کی روح جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جو مروجہ اصول ہیں اس کے مطابق کوئی پروپورشنیٹ یوز آف فورس ہم نے استعمال کیا تھا، کوئی ریشو ہم نے مقرر کی تھی، اگر وہ ریشو مقرر کی تھی تو وہ ریشو کیا تھی۔ اچھا، پھر شہری بچے اور عورتیں، یہ پاکستانی شہری اس کے اندر تھے، عورتیں اور جو بچے ہیں ان کے خلاف جب طاقت استعمال ہوئی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، آپریشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق یا ان انٹینشنلی، تو اس کے طاقت کے استعمال کی کوئی حد مقرر تھی۔ کچھ ایک بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حد الوسع کوشش کی گئی تھی کہ خواتین کو بچایا جائے، لیکن ایک سینٹنس سے یہ سوال کا جواب نہیں آتا۔ ہمیں اس کی وضاحت کرنی ہوگی، لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہوگی کہ جہاں پر بچے اور عورتیں انوالو تھے جو پاکستانی شہری ہیں، وہاں پر اس آپریشن کے دوران کس قسم کی طاقت میں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا۔
بعض اخباری اطلاعات کے مطابق ہلاک شدگان کے زخموں میں سے اخباری اطلاعات ہیں قریب سے ماری جانے والی درجنوں گولیوں کے نشان ہیں. جنگ میں شاید ایک خبر چھپی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عبدالرشید غازی مرحوم کے جسم پر ڈاکٹرز کو کوٹ کیا ہوا تھا. میں نے خبر یہ پڑھی. متعدد گولیوں کے نشان تھے. اگر یہ رپورٹ سچ ہے تو ان سرکمسٹانسز کی وضاحت کی ضرورت ہے جس کے اندر یہ کام کرنا پڑا, کیونکہ اگر یہ جواب نہیں اس وقت آئے گا تو بہت سارے اس سے اور سوال جنم لیں گے جو بعد میں شاید ان کا جواب مؤثر طور پر نہ دیا جا سکے. زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے لیے واضح ضابطے موجود ہیں. اگر آپ جنگ کی ایک حالت لیں جس کے اندر دشمن ممالک انوالو ہوتے ہیں اور جس کے اندر بھانت بھانت کے اسلحہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, ویپنز بھی استعمال ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ نیوکلیر ویپنز بھی استعمال ہوتے ہیں جنگ کی حالت میں, وہاں پر بھی زخمیوں کے حقوق سے متعلق مثلا چوتھے جنیوا کنونشن کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ میدان جنگ میں زخمیوں کے حقوق کیا ہیں, ان کو کس طریقے سے بچایا جانا چاہیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا جب اندر یہ معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت جنیوا کنونشن کی جو اسپرٹ ہے, ظاہر ہے اس کا اطلاق یہاں پر نہیں ہوتا, یہ ایک انٹرنل سچویشن ہے, لیکن اس اسپرٹ کو مد نظر رکھا گیا تھا, کس قسم کی احتیاط برتی گئی تھی. کیا زخمیوں کو فار انسٹنس قریب ترین ہسپتالوں تک پہنچایا گیا تھا جہاں پر طبی امداد ان کو فوری مہیا کی گئی تھی. اور پھر یہ بھی کہ جن لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے ان کے ساتھ آپریشن کے دوران کس طریقے سے معاملات طے کیے گئے تھے. یہ آفیشیل ورژن کا اس ایشو کے اوپر آنا انتہائی ضروری ہے کہ جن لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے گئے تھے ان کی کسٹڈی کس طریقے سے لی گئی. چند اخباری اطلاعات ہمارے سامنے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے بچے نے باہر آ کے خواتین کو کہا کہ آپ باہر آ جائیں اور اس طریقے سے ان کو کسٹڈی میں لیا گیا, لیکن مزید معلومات ہمیں چاہیے آپریشن کے دوران کس قسم کی احتیاط برتی گئی تھی. چند ایک سوال ہمارے پاس اور بھی ہیں. بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں چند ایک اہم ترین سوال ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس تجویز کے ساتھ کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کے جوابات فراہم کرنے چاہیے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. چند ایک سوالات کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام آج کا ترتیب دیا ہے. یہ وہ سوالات نہیں ہیں جو ہم پہلے اٹھا چکے ہیں, یہ اسی کا تسلسل ہے, لیکن جس دوران ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان سوالات کے جوابات جو ہم نے پہلے ایک پروگرام میں اٹھائے تھے مل جائیں گے, اسی دوران بہت سارے اور سوالات اکٹھے ہو گئے اور ہم نے اس تجویز کے ساتھ یہ سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ان کے جوابات اگر ہمیں مل جائیں تو تسلی ہو جائے گی بہت سارے لوگوں کی, اور ایک جو پینٹ اپ ایموشن ہے, ایک جو اینگر ہے, کسی حد تک کم از کم اس حد تک طے پا جائے گا کہ ہمیں سچ پتہ چل گیا. پیشتر اس کی کہ ہم دو تین اور اہم سوالوں کی طرف جائیں. ہم نے ان لواحقین کی حالت زار دیکھی ہے جو اس وقت بھی اپنے جو لوگ ہیں جو جاں بحق ہو گئے, جن کی لاشوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا پروسیجر جو ہے انتہائی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں سے گزر رہے ہیں. ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا اسلام آباد ہے, اس کے اندر اتنے بڑے بڑے حکومت کے گیسٹ ہاؤسز ہیں, کنونشن سینٹر اتنا بڑا ہے, عجیب قسم کے وہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں اور تقاریب ہوتی ہیں وہاں پر, اور اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے کسی بڑے نیشنل پرپز کے لیے نہیں, عموماً بس وقت گزاری کے لیے. تو یہ جو لواحقین وہاں پر موجود ہیں, کیا یہ اچھا جسچر نہیں ہوگا حکومت کی طرف سے کہ ان کی رہائش کا مناسب بندوبست کیا جائے, ان کو باقاعدہ ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے, اور ان کی سہولت کے لیے کتنے لوگ ہوں گے, 200 لوگ ہوں گے, 250 لوگ ہوں گے, 50 لوگ ہوں گے, 60 لوگ ہوں گے, ایک پروٹوکول کا آدمی لگا دیا جائے. یعنی اگر جب ہم OIC کا کنونشن یہاں پہ کرتے ہیں تو اسلام آباد کی تمام بیوروکریسی کو مامور کر دیا جاتا ہے کہ کسی وزیر کے ساتھ کوئی چھوٹا سا افسر بھی ہے, اس کے ساتھ آپ پروٹوکول کی ڈیوٹی کریں. یہ پاکستانی شہری ہیں جو اپنے لوگوں کی لاشیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں, ان کو تھوڑی سی عزت دے دیں, تھوڑی سی تکریم دے دیں, تھوڑی سی ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں, ان کو رہائش دے دیں اچھی, ان کو ٹرانسپورٹ دے دیں, ان کے ساتھ آفیسران لگا دیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ لاوارثوں کی طرح یہاں پر موجود نہیں ہے. میرے خیال میں بہت بڑا اور اچھا جسچر ہوگا. فی الحال تو ہم نے ان کو انتہائی ناگفتہ بے حالت میں صرف چلاتے ہوئے اور کمپلین کرتے ہوئے دیکھا ہے. ریاست کو یہ بتانا ہوگا کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ پھر بھی وہ ریاست ہے وچ اسٹل کیئرز. لیکن اگر میسج لواحقین کے لیے بھی یہی جائے گا کہ آپ یہاں پہ پڑے سڑتے رہیں, دھوپ ہو, گرمی ہو, اور ایک عارضی سا نظام ہم نے بنا دیا ہے, اگر آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم اپنی گاڑیوں میں آپ کے قریب